کہ اس وقت پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں پہ نوجوانوں کی آبادی 60% سے زیادہ ہے۔ یہ تقریباً 13-14 کروڑ وہ بچے بچیاں ہیں جن کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یوتھ فورس۔ اور اگر آپ دنیا میں ایشین ٹائیگرز کی ترقی دیکھیں جس میں کوریاز ہے، جاپان ہے، تائی لینڈ ہے، وہ جنہوں نے ترقی کی، ان کی ایک بہت بڑی جو وجہ تھی ان کی یوتھ فورس۔ دوسرا یہ کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ایک جیو اسٹریٹجک چینجز ہو رہی ہے جغرافیائی، اور اس میں آپ دیکھیں تو پاکستان ایک بہت بڑا پارٹنر بنتا جا رہا ہے چائنا کے ساتھ۔ اور یہ جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے جس میں سی پیک ایک پارٹ ہے، وہ ایک اس کو کہتے ہیں نا ڈسٹنی چینجر، کہ وہ یہاں کی تقدیر بدل دے گی۔ یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اس میں پاکستان ایک ہسٹوریکل رول بھی ہے۔ تیسری جو ایک بہت اچھی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایون گلگت بلتستان میں اگر آپ دیکھیں پچھلے 1 سال میں کووڈ کے دوران جو انٹرنیٹ اور نیٹ ورکنگ کی امپرومنٹ ہوئی ہے کہ ہم نے 6000 بچوں کو آن لائن پڑھایا پچھلے سمر میں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے جو ہے پھر حکومت کی جو کاوش ہے بڑی فوکس آپ کی گلگت بلتستان کی۔ اب اس میں بڑا ضروری ہے کہ ہم نے ان اپرچونٹیز سے کس طرح فائدہ لیں۔ دیکھیں نا، یہ مواقع ہمارے در پہ آ رہی ہے، اور اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو ظاہر ہے یہ مواقع ہم سے کوئی اور حاصل کر لے گا، چاہے وہ معاشرہ ہے چاہے ہم ہیں۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے سامنے 4 یا 5 بڑے اہداف رکھے فرام دی ڈے فرسٹ، کہ ہم ایک تو گلگت بلتستان میں تعلیم کی معیار اور رسائی دونوں کو بہتر کریں، ایکسس اور اس کی کوالٹی۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس وقت مین کیمپس کے علاوہ 3 سب کیمپسز میں اپنی پریزنس دی، اور آپ کو میں بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت ہماری مین کیمپس میں اسٹوڈنٹ آج کے دن 6500 ہے، اور سب کیمپسز میں 1000 سے تجاوز کر رہی ہے۔ تو اس وقت یونیورسٹی جب میں ٹیک اوور کر رہا تھا 3225 اسٹوڈنٹ تھے، آج الحمدللہ 7500 ہم کراس کر رہے ہیں، اور ابھی ہمارے ماسٹر کی تقریباً 1500 سے 2000 مزید اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں۔ تو ہوپ فلی کہ اس سال میں ہم 10,000 پلس یونیورسٹی ہو جائیں گے۔ دوسری جو ہماری آپ لوگوں نے دیکھا کہ پریورٹی کیا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے مسائل پہ جو ہے تحقیق کریں، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے گریجویٹ ریسرچ اسکول شروع کیا، اور اس میں الحمدللہ اس وقت 400 سے زیادہ کوئی 16 فیلڈ میں ایم ایس پی ایچ ڈی آفر کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے کام کو پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے۔ تیسرا ہمارا ایک بہت بڑا خواب تھا، اور اس میں الحمدللہ اس پہ بھی میں بات کروں گا اس کے بعد کہ ہم موضوع بھی تھا، کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یونیورسٹی جب سے بنی ہے، آپ دیکھیں کوئی ڈنگ کی 2-3 بلڈنگوں کے علاوہ ہم ابھی تک انہی پرانے کالج کی بلڈنگز میں۔ تو ایک پرائرٹی ہماری یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی میں ایک بہترین انفراسٹرکچر لائیں، فزیکل بھی اور ٹیکنالوجی بھی۔ اس ضمن میں آپ کی توسط سے چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد خورشید خان کا انتہائی مشکور ہوں کہ ابھی ہماری پلاننگ کمیشن سے بات ہوگی، اور ہم 4 ارب روپے کے پروجیکٹس لا رہے ہیں۔ اب ان پروجیکٹس میں کیا ہوگا، ایک ہم ہر فیکلٹی کے لیے الگ فیکلٹی بلاک بنانا چاہتے ہیں، 4 فیکلٹی بلاک، ایک انجینئرنگ فیکلٹی آلریڈی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً ہم 30 کے قریب نئی لیبارٹریز یہاں بنا رہے ہیں، جس میں نئے اکوپمنٹ کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ کسی کو کوئی سائنسز پڑھاتے اور آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے یا لیب نہیں ہے، تو یہ تقریباً 1600 ملین 1 ارب 600 یا 60 کروڑ روپے کی لاگت سے ہم یہ ایک بہت بڑا دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے جس میں آپ خوشی محسوس کریں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کی زبانوں میں بھی بات کریں۔ تو ایک ماڈرن لینگویجز اینڈ کلچر سینٹر ہم لا رہے ہیں جس کی لاگت ہوگی 40 کروڑ روپے۔ اس کے ساتھ ہم ایک سینٹر فار آئی ٹی اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز لا رہے ہیں کہ جس میں ہم ریموٹ سینسنگ، GIS، ڈیٹا انالیٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ جو نئی دنیا ہے اس پہ ہم کام کریں، اور اس پہ ہم کنیکٹ کریں یہاں کے لوگوں کو دنیا کے ساتھ۔ تو اس میں تقریباً 40 کروڑ روپے کی کمٹمنٹ گورنمنٹ نے کی ہے۔ ایک ہم خواتین کے لیے خصوصی طور پہ 2 نئے ہاسٹل بنانا چاہتے ہیں تقریباً 80 کروڑ روپے کی لاگت سے۔ اور آخر میں ہم
گلگت جو ہمارے KIU کے ایمبٹ میں 6 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ٹیکنالوجی انکیوبیٹرز بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں ان کو ہم بزنس کی طرف لے آئے, ان کو ہم انیبل کرے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بزنس لے لے. تو انشاءاللہ اس پہ ہماری کانسیپٹ کلیئرنس ہو گئی اور الحمدللہ اس پہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ آ گئی. CM صاحب نے کہا کہ آپ PC1 سبمٹ کریں اور انشاءاللہ اگلے سال ہماری پریورٹی یہ ہوگی کہ پہلے فیز میں ہم وہ بلڈنگز بنائیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. کل ہم نے ایک بلڈنگ کی افتتاح کی جو تقریباً 5.5 کروڑ روپے سے یونیورسٹی اپنے ذرائع سے بنائے گی اور اس کو ہم نے نام دیا علی ستپارہ بلاک, تاکہ ہم اپنے ہیرو کو جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کرے, خراج تحسین پیش کرے. تو یہ ہمارے خواب ہے کہ یہاں ایک اسٹیٹ, اگر ہمارے پاس خدا کرے اگلے 5 سال میں 25,000 اسٹوڈنٹ آتے تو ہمارے پاس ان کے لیے پڑھانے کی جگہ ہو, تو یہ میری ٹاپ پرائرٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹیکنالوجی ٹرانسفارمیشن پہ بڑا کام شروع کیا اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال تمام پاکستان میں جب لوگ پریشان تھے ہم نے اپنی ٹیچنگ لرننگ کے پروسیس کو ڈسٹرپٹ نہیں کیا. اسی پروجیکٹ سے کیپٹلائز کرتے ہوئے ہم نے بھی ایک 5 کروڑ روپے کا ڈاکٹر آفتاب صاحب کے ساتھ میرا اس کا پروجیکٹ ہے اور HEC سے اس سے کمٹمنٹ آ گئی. ہم آپ کے اسکول کالجز میں بھی LMS سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نہ کرے کر یہ وہ بات دوبارہ آتی ہے تو ہمارے اسکول کالجز بند نہ ہو, وہ آن لائن اپنا تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. ہماری جو ایک بڑی اچھی پرائرٹی رہی کہ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل کولیبریشن کریں اور اپنے یوتھ کو اس میں انوالو کریں. آپ نے دیکھا کہ جب سے میں آیا ہوں ہماری یوتھ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوئی. اس میں تھوڑا سا ہمیں آپ نے دیکھا کہ کووڈ کی وجہ سے ایک مشکلات آئی کہ فزیکل ڈسٹینسنگ اور آج بھی ہے, لیکن ابھی بھی ہمارا ایک سیمینار ہو رہا ہے اسکل ڈیولپمنٹ پہ اور ہماری خواہش ہے کہ ہم یوتھ کو امپاور کریں, ان کے اندر کانفیڈنس کو. تو اس سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ سے ہماری بات ہوئی, پروونشل گورنمنٹ سے بات ہوئی اور الحمدللہ جہاں پہ بھی میں گیا ہوں ہر جگہ سے پذیرائی ملی ہے اور وہ یہی کہہ رہے کہ جی آپ ان کے لیے ایکٹیویٹیز پلان کریں. تو ہمارا جو پارٹنر ہے پولارس صباؤدین صاحب, اس کے چیف ایگزیکٹو ہے پولارس جو اس کی فیڈرل گورنمنٹ سے, اور اس میں ہم پلان یہ کر رہے ہیں کہ اگلے 4 بڑے ایونٹس کر رہے ہیں. ایک تو ہم ایک یوتھ سمٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم پاکستان بھر سے اچھے اسپیکر بھی بلائیں, موٹیویشنل اسپیکر, اور اس میں میڈیا کے لوگوں کو بھی بلائیں گے. پھر ہم ایک یوتھ کانفرنس کرنا چاہتے ہیں اور ایک بہت بڑا ایونٹ جو میری دلی خواہش ہے ہم اپریل کے رمضان سے 1 ہفتہ پہلے کرانا چاہتے ہیں. میں GB اسپورٹس اینڈ کلچر فیسٹیول کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر ہم اپنے علاقائی جو ہماری اسٹرینتھس ہے, گیمز ہے, اس میں اسکول کالجز کو بھی بلا لیں اور پورا 1 ہفتہ ہم سب اس میں انجوائے کریں اور یہ ایک سگنیچر بن جائے ہمارا یہ ایونٹ. اور ہر سال پھر اس میں کچھ انٹرنیشنل دوستوں کو بھی بلا رہا ہوں اور کچھ نیشنل سیلیبریٹیز کو بھی ہم بلا رہے ہیں, جس میں کوشش ہے ہماری, ایون ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی ایز اے چیف گیسٹ اس میں بلا لیں. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے انشاءاللہ. تو آپ کی توسط سے ان پروگرامز کی تفصیل ہمارے سواد صاحب آپ کو دیں گے. مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ ہمارے یوتھ کو ہم کانفیڈنس دیں, ان کو ان نیگیٹو تھنکنگ سے نکالے اور ان کو دنیا دکھائے اور دنیا کے لوگوں سے کنیکٹ کرے اور وہ آگے دنیا میں جا کے حکمرانی کرے اپنے علم, تحقیق اور فضل کے ذریعے. تو میں آپ سب کا انتہائی مشکور ایک دفعہ پھر اپنے سبا صاحب سے میں مشکور ہوں آپ تمام صاحبان کا, تمام حضرات کا جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں, اور میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر انجینئر عطا اللہ شاہ صاحب وائس چانسلر کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی اور ان کے ساتھ جو پوری یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے اس کا بھی بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بینگ سن آف دا سوائل, کیونکہ میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے, اینڈ آئی ہیو سین جس طرح ڈاکٹر صاحب خود اور ان کی ٹیم, ان کی تمام فیکلٹی کی ڈینس کس طرح یوتھ کو اویئرنیس دلانے کے لیے ان کے پوٹینشیل کے بارے میں جس طرح سرگرم ہے. ان کا کردار گلگت بلتستان کے ہورائزن پہ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا کردار بہت غیر معمولی ہے اور قابل صد لائق تحسین ہے. تو میں بینگ سن آف دا سوائل
ہمارے وائس چانسلر صاحب کا اور یونیورسٹی کے تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پولارس سسٹم جو ہے وہ ہے تو کارپوریٹ اینٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، اس کے علاوہ اور مختلف اداروں کے ساتھ ہم ایز اے پارٹنر کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مختلف چیریٹیز اور ویلفیئر کے کاموں میں بھی پولارس سسٹم کام کرتی ہے۔ پولارس کے اپنے اون NGOs بھی ہیں اور اسی طرح مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ ناٹ فار پروفٹ میں بھی، فار پروفٹ میں بھی، کارپوریٹ سیکٹرز میں بھی ایز اے پارٹنر ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ چونکہ گلگت بلتستان سے تعلق ہونے کی وجہ سے آٹومیٹکلی یہ زمین کا قرض کندھوں پہ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پولارس سسٹمز کو ایسا کام کرے جو یوتھ سینٹرک ہو اور پرٹیکولرلی گلگت بلتستان کی یوتھ سینٹرک ہو۔ اس سلسلے میں ہم پاکستان کے جو دوسرے ہمارے صوبے ہیں اس میں جو گلگت بلتستان کی یوتھ ہے اور جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں، یوتھ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں، اور کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ ہمارے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگز بھی فارمل طریقے سے ہوئی ہوئی ہیں، جہاں پر پولارس GB یوتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس طرح ہمارے آنریبل وائس چانسلر صاحب نے بتایا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بہت بڑی قیمتی ہیومن ریسورس سے نوازا ہے۔ عام الفاظ میں تو ہم یوتھ بلج کہتے ہیں اسے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور یہ ہماری کم نصیبی ہوگی اگر ہم اس اپرچونٹی کو، جو ہماری یوتھ کی جو مین پاور ہے، اس کو اگر صحیح طریقے سے ڈیولپ نہ کر پائے تو یہ ہماری بہت بڑی کم نصیبی ہوگی۔ تو ہمارا فوکس بھی یہی تھا، اور ہم نے جب کراکرم یونیورسٹی کے پاس اپنے کچھ پروپوزل پیش کیے تو میں ونس اگین ہمارے وائس چانسلر صاحب کا بہت مشکور ہوں۔ انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی اور ایز اے پارٹنر انہوں نے ان ایکٹیویٹیز کو کنڈکٹ کرنے کی جو ہے ذمہ داری لے لی، جس پہ ہم سب ان کے مشکور ہیں، اور ان کی ٹیم کے جو یہ تمام ایونٹس آرگنائز کر رہی ہے۔ تو اس میں جو اس سال تو ہم نے پروگرام بہت مختصر رکھا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ سال ہر سال کریں، اور یہ والی ایکٹیویٹیز نہ صرف گلگت میں بلکہ جو ہمارے دوسرے یونیورسٹی کے کیمپسز ہیں وہاں تک ان ایکٹیویٹیز کو پہنچایا جائے، اور نہ صرف ان کیمپسز تک بلکہ جو GB کی یوتھ ہماری جیوگرافیکل باؤنڈریز سے باہر ہے ان کو بھی ہم ان ایونٹس میں شامل کریں، اور مقصد یہی ہوگا کہ اپنی یوتھ کو کیسے ہم فیوچر کے لیے تیار کریں، کیسے ان کو اسکل سیٹ سے اکوپ کریں کہ وہ فیوچر میں نہ صرف اپنے لیے اکنامک اپرچونیٹیز کریٹ کر سکیں بلکہ ان کے آس پاس جو انڈر پریویلیج دوسرے لوگ ہیں، ہمارے ینگسٹرز ہیں، ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کر سکیں۔ اور میرے خیال میں اگر کوئی ایک سیکٹر ہے جہاں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، جہاں پر ہمیں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ ہماری یوتھ ہے۔ میں آپ تمام احباب کی وساطت سے جو اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو ریکویسٹ کروں گا۔ گلگت بلتستان میں کارپوریٹ سیکٹر اتنا ایکسٹینسو نہیں، نہ انڈسٹریل سیکٹر اتنا، نہ پرائیویٹ سیکٹر اتنا مضبوط ہے، لیکن جتنی بھی اینٹیٹیز یہاں پہ کارپوریٹ اینٹیٹیز ہیں، ایز پارٹ آف دیئر CSR کمپین ان کو آگے آنا چاہیے، یوتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو اسپانسر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی سے بہتر کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے آپ کی وساطت سے یہاں پہ NPO سیکٹر میں جتنے آرگنائزیشنز ہیں، NGOs ہیں، INGOs ہیں، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے آئیں اور یوتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں اپنا حصہ ڈالیں، اور ان ایکٹیویٹیز کو اس طرح فوکس کریں کہ یوتھ پہ ہم کم از کم جو آنے والے چیلنجز ہیں فیوچر کے، اس کے لیے ان کو ہم اکوپ کر سکیں۔